السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا انا لدینا انکالا وجہیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، یعنی اللہ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس یعنی ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مکی سورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہہ رہا ہے کہ نہ رات کو نماز میں کھڑا رہو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ یہاں تک ان آیتوں کی تفسیر اور ترجمانی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آگے کی آیتیں جس میں فرمایا جا رہا وہ مشرق یعنی اللہ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، تو لہٰذا اسی کو تم اپنا وکیل بنا لو۔ اس کی تفسیر میں ہے وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کرے۔ قریب اسی معنی میں ہم اردو زبان میں وکیل کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے حوالے اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی دعوت پیش کرنے پر تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جو مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہیں ان پر کوئی پریشانی تم کو لاحق نہ ہونی چاہیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب یعنی ساری کائنات کا مالک ہے،
جس کے سوا خدائی کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تم اپنا معاملہ اسی کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہارا مقدمہ وہ لڑے گا، یعنی اللہ لڑے گا، تمہارے مخالفین سے وہ نمٹے گا اور تمہارے سارے کام وہ بنائے گا۔ یہ دعوت دین کے تعلق سے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے تعلق سے جو مصائب، جو پریشانیاں، جو تکالیف جو بھی آئیں گی، اس کے اوپر جو ہے تمہیں ہمت یا پست ہمتی یا کچھ اور یہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنا کام کرتے ہوئے باقی سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہے کہ دعوت دین کا کام، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا کام آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام میں جو ہے بہت مخالفتیں اور بہت سے مشکلات پیش آئیں گے، اور ایسے اس میں ہم پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اپنے معاملات کو اس رب پر چھوڑ دینا جو مغرب اور مشرق بلکہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ پیغام ہم کو اس آیت سے ملتا۔ اور پھر فرمایا، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو۔ جو مخالفین جو دشمن جو اس کام کی وجہ سے جو باتیں تم پر بنا رہے ہیں، جو طنز کر رہے ہیں، جو تکلیف تم کو دے رہے ہیں، ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یعنی الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے بائیکاٹ کر کے اپنی دعوت بند کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےحدگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو اور ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو۔ پھر یہ اعتراض بھی کسی غم اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح کا اعتراض ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سن کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ اس سے مختلف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی۔ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے اسی طریقے پر عمل فرما رہے تھے، لیکن قرآن میں یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ کفار کو بتا دیا جائے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو ان کا جواب نہ دینے کی وجہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسی باتوں کے جواب میں اپنے رسول کو ایک شریفانہ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے یہ رہنمائی ہے۔ ہم ان کے سطح پر گر کر ان کے جیسے حرکتیں یا ان کے جیسے جواب ہم یہ نہ کریں، بےہودگی پر اتر آئیں، بلکہ جیسا ایک کلام کا مطالبہ ہے، شریفانہ انداز میں جو ہے، اور ابتدائی دعوتی دور میں جو ہے ہم ان کے بےہودگیوں کو، ان کی باتوں کو برداشت کریں اور صبر کریں۔ یہ ہے، تو صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا گیا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ یعنی کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الفاظ میں صاف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکے میں دراصل جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر تعصبات ابھار کر عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ کر رہے تھے، وہ قوم کے کھاتے پیتے پیٹ بھرے خوشحال لوگ تھے، کیونکہ انہی کی مفاد پر اسلام کی اس دعوت اصلاح کی زد پڑ رہی تھی۔ تو اکثر کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے؟ وہ سرداران مکہ تھے، اور وہ ایسے سرمایہ دار تھے جو مالدار تھے،
آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، خوشحال تھے، کوئی چیز کی کمی نہیں تھی ان کو. لیکن چونکہ جب یہ بات ان کے سامنے آئی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پیغام ان کے سامنے آیا، تو اس کی زد، اس کی تکلیف، اس کا نقصان ان کو زیادہ ہو رہا تھا، مالدار طبقے کو زیادہ ہو رہا تھا، سرداران مکہ کو زیادہ ہو رہا تھا، اور اس پر ان کو چوٹ لگ رہی تھی. اسی وجہ سے مخالفت میں یہ آگے آگے تھے. آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں، جب یہ کام شروع کریں گے تو مخالفت جو ہے مالدار طبقے سے آتی ہے، سرمایہ دار سے آتی ہے، خوشحال طبقے سے آتی ہے. وہ تبدیلی برداشت نہیں، وہ جس دھڑلے پر وہ چل رہے اسی پر وہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ مخالفت اور یہ جو ہے ان کی طرف سے آ رہی تھی. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ ہمیشہ یہی گروہ اصلاح کی راہ میں روکنے کے لیے سنگ گراں بن کر کھڑا ہوتا رہا ہے. سورہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 60، 66، 75، 88 اور سورہ المومنون میں آیت نمبر 33، سورہ سبا میں 34 سے 35 اور سورہ زخرف میں آیت نمبر 23. تو مختلف مقامات میں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو انبیاء کی مخالفت سب سے پہلے جو زیادہ کرنے والے لوگ وہ مالدار طبقہ تھا، سرمایہ دار طبقہ تھا، خوشحال طبقہ تھا، چونکہ اس کی عزت پہلے ان پر پڑ رہی تھی. جو لوگ کمزور تھے، غریب تھے، مفلس تھے، مالدار نہیں تھے، ان کے وہ جو ہے انبیاء کا ساتھ دیے، لوگوں نے خاموش رہنے کے علاوہ انبیاء کا ساتھ دیے، اور یہاں تک کہ قربانیاں بھی پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تھے، آل یاسر کا خاندان تھا، اور کمزور لوگ تھے، تو یہ لوگ آپ کا ساتھ دیے. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام جو ہے اب تم اللہ پر چھوڑ دو. یہ تم کام اپنا کرو، لیکن اس کا معاملہ وکیل جیسے بنایا گیا، اور ویسے ان سے نمٹنے کے لیے تم اللہ پر چھوڑ دو، اور انہیں کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. یعنی اب جس حال میں جو مخالفت، جس یہ بےہودگیاں جو کر رہے ہیں، اس حال میں انہیں کچھ مہلت ان کو دو، کچھ دیر تک انہیں رہنے دو. پھر فرمایا گیا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا. یہ پہلے کیا بتایا گیا؟ ہمارے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بھاری بیڑیاں ہیں. جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گے کہ وہ بھاگ نہ سکے، بلکہ اس لیے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں. یہ فرار سے روکنے کے لیے نہیں، بلکہ دراصل عذاب کے لیے ہوں گے. دنیا میں بیڑیاں کیوں ڈالتے؟ تاکہ بھاگے نہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ نہ کر سکے. لیکن وہاں پر وہ ان کو وہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ وہاں سے اس جگہ سے ہٹ نہ سکے، بلکہ اس جگہ سے اٹھ نہ سکے. فرار کے علاوہ دونوں کام میں آتے ہیں. پھر فرمایا ان آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا، زقوم کا درخت جو ہے جو آگ میں اگتا ہے، وہ ان کو کھانے میں دیا جائے گا، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. یعنی چونکہ اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھ کر رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے تو باریک بھربھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے. پھر جو زلزلہ زمین کو ہلا رہا ہوگا،
جو سورہ زلزال میں تذکرہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ریت بکھر جائے گی اور ساری زمین کیا ہو جائے گی؟ ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ تو اسی آخری کیفیت کو سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا گیا کہو میرا رب یعنی اللہ ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ قیامت کے دن جو ہے زمین جو آج ہم جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، وادی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، بالکل چٹیل میدان۔ اور اتنی جب بنی نوتا آدم علیہ السلام سے آخری انسان جب اس پر قدم رکھیں گے تو انہیں جو ہے زیادہ گھومنے پھرنے کی نہیں بلکہ قدم رکھنے کی جگہ ہی انسان کو مہیا ہوگی۔ اتنی بڑی زمین یہ کرۂ ارض جو ہے ان کے لیے کم پڑ جائے گی۔ اور دوسرے مقامات پر بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کو جو ہے چٹیل میدان بنا دے گا، جس میں یہاں تک لیول ہو جائے گا، بالکل نہ اونچ نیچ بل نہ کوئی سلوٹ، کوئی چیز جو ہے نہیں ہوگی۔ تو ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔